السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم سورہ نشرح علم نشرح کا جو 4 آیتوں تک ہم لوگوں نے مکمل پڑھا تھا، انشاءاللہ تعالی آج ہم آگے پڑھیں گے آیت نمبر 5 سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اب دیکھیے پہلی آیت کو دیکھیں گے، یعنی کہ آیت نمبر 5۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ فَإِنَّ پہلا جو لفظ ہے کیا ہے؟ فَإِنَّ سمجھ میں آ رہا ہوگا میں کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، یعنی کہ نون مشدد کا غنہ کر رہی ہوں۔ فَإِنَّ تو غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے۔ نون پر جب شد ہو اور میم پر، یہ 2 حرف پر شد آئے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ۔ میم اور نون یہ 2 حرف پر پورے قرآن شریف میں جہاں پر بھی ان 2 حرفوں کے اوپر شد آئے یعنی کہ تشدید آئے، کیا آئے؟ تشدید، تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، یعنی کہ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں روکنا ہے۔ فَإِنَّ آواز کو روکنا ہے، کہاں؟ ناک میں، چھپانا نہیں ہے، صرف اور صرف روکنا ہے۔ اگر ہم چھپائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وَإِن یہ ہو گیا چھپانا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف روکنا ہے۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب دیکھیے فَإِن میں تو نون مشدد کا غنہ کرنا ہے، تھوڑی دیر آواز کو روکنا ہے، پھر نون کو زبر کی حرکت کے ساتھ ہم جلد ادا کریں گے۔ اس کے بعد مَعَل کیا ہے؟ مَعَل میم زبر ما، عین لام زبر عل۔ تو یہ جو معل ہے، سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنا ہے کیا؟ عین نکالنے کی۔ عین نکالیں گے، عین معل۔ اور دوسری جو چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے وہ عین جب ہم لام میں ملائیں گے آواز رک جانی چاہیے، لام قلقلہ میں سے نہیں ہے تو ہماری آواز رک، معل نہیں کرنا ہے، ہمیں کلیئر واضح نکالنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ معل عسری عین سین زبر عس، راز ری، یہاں پر دیکھیے را کے نیچے زیر ہے، کیا ہوگی؟ باریک۔ اس کے بعد یسرا یہاں پر آیت کریں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو آیت کریں گے تو آپ لوگ سوچیں گے کہ را کے اوپر جزم لانا ہوگا، یسر پڑھنا ہوگا، تو نہیں، 2 زبر کا قاعدہ یہ ہے کہ 2 زبر پر جب ہم وقف کریں گے یعنی کہ رکیں گے، ٹھہریں گے، آیت کریں گے، جو بھی کہہ لیجئے، 2 زبر پر جب ہمیں رکنا ہوگا تو ہم 1 زبر کے ساتھ الف کو پڑھیں گے، یعنی کہ یسرا کیا کریں گے؟ 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے۔ جہاں بھی 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا
اور ایک زبر حذف ہو جائے گی، یعنی کہ یہاں دو زبر ہے، ایک زبر کو حذف کر دیں گے اور ایک زبر کو الف کے ساتھ پڑھیں گے، وہی ہوا ہے، اس کا وقف کا طریقہ وہی ہے۔ تو یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر یسرا، یہ والی را باریک اور یہ والی را پر، چونکہ زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے تو یہاں پر پر رکھیں گے را کو، اور یہاں زیر ہے تو باریک ہوگی را۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آگے چلیے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اسی طرح پڑھنا ہے جیسے آیت نمبر 5 کو پڑھا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، الف مدہ یہاں کرنا ہے، دھیان رکھنا۔ فَإِذَا، 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 فَإِذَا فَرَغْتَ، فرغت، فرغت، اور غین بھی قلقلہ میں سے نہیں ہے، آواز رک جائے گی۔ فرغت، 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 اور پر۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، فَإِذَا فَرَغْتَ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَانصَبْ، فا نون زبر فن، نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ صاد ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، جو 15 حروف ہے اس میں سے ایک ہے، یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے۔ فَانصَبْ، فَانصَبْ، صاد کو منہ بھر کر نکالیں گے اور با سے جب ملائیں گے کریں گے قلقلہ، با کے اوپر پہلے سے ہی ساکن ہے، پہلے سے ہی سکون ہے، با ساکن ہے، تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، صرف وقف کریں گے یہاں پر۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب دیکھیے، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، لام زبر لا، لام کو صرف ایک الف کے بقدر کھینچنا ہے، باقی واو کو بھی نہیں کھینچیں گے اور حمزہ کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ حمزہ میں یہ خیال رکھنا ہے کہ حمزہ مجہول نہ ہونے پائے، کیونکہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، اور زیر اور پیش میں ہی مجہول کا زیادہ تر چانس ہوتا ہے مجہول ہو جانے کا، تو مجہول نہ ہونے پائے۔ وَإِلَى، وَإِلَى بولیں گے تو مجہول ہو جائے گا، ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ حمزہ زیر اے نہیں، حمزہ زیر ای، کیا؟ حمزہ زیر ای، اور حمزہ پیش او نہیں، حمزہ پیش او، او، او ای، بو بی، تو تی۔ وَإِلَى، 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 را کو پر رکھیں گے، اور رَبِّكَ، با کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، شد ہے، رَبِّكَ فَارْغَب، فا کو را سے ملائیں گے، فر را پر ہوگی، اور غب میں با کے اوپر پہلے سے سکون ہے تو سکون ویسے ہی رہے گا، صرف ہمیں قلقلہ کرتے ہوئے آیت کرنا ہے۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، غب، غب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا، تو اس کے خوب مشق کریں،
خوب مشق کرے اور میری ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ جو بھی بہنیں جو بھی بھائی سیکھنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کو دیکھ کر کم سے کم کچھ بھی درست کر لیں، تو اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تو ہم دوسری سورت سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔